ابھی صفحہ نہیں شروع ہوا ہے, ابھی صفحہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ہمیں بات کرنی ہے, اگر میں کہوں میرے پاس اس وقت اس جگہ صرف ایک کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سینٹنس ہے. میرے پاس اس وقت اس جگہ صرف ایک کتاب موجود ہے. اور دوسرا سینٹنس ہے میرے پاس کتاب ہے. میرے پاس اس وقت اس جگہ صرف ایک کتاب موجود ہے, اور دوسرا سینٹنس ہے میرے پاس کتاب ہے. ان دونوں سینٹنس میں جو کنکلوژن ہے وہ کسی حد تک سملر ہے. متکلم کی بات ہو رہی ہے, کتاب کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے پاس ہونے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان دونوں سینٹنسز میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا, کیا اس سینٹنس سے میں یہ مراد لے سکتا ہوں یا نہیں؟ مطلب کیا ایسا ممکن ہے کہ میں کہوں یہ لیکن میری مراد یہی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس گھر پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس ایک سے زیادہ کتابیں بھی ہو سکتا ہے موجود ہو, لیکن پھر بھی اس سینٹنس سے یہ مراد میں لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کبھی کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بالکل کلیئر صرف ایک ہی مراد ہوتی ہے, کوئی اور مراد نہیں ہوتی, صرف ایک ہی مراد ہوتی ہے. ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ یہ نص ہے. ٹھیک ہے, یہ کلام کیسا ہے؟ نص. اچھا, اس نص کو اس نص سے آپ کنفیوز نہیں کیجیے گا جو ہم کہتے ہیں نصوص میں آتا ہے. وہاں وہ نص سے مراد ہوتی ہے قرآن و سنت کی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث. کوئی نص یہاں پہ معنی سے مراد ہے کہ کلام جو ہے وہ معنی میں کیا شامل کر رہا ہے. تو نص ایسا کلام ہوتا ہے جس میں کوئی اور مراد نہ لی جا سکتی ہو. ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ وہ نص ہے. ٹھیک ہے, اچھا, باقی جو کلام ہے, اگر میں نے کہا میرے پاس کتاب ہے, یا میں کہہ دوں میرے پاس ایک کتاب ہے, یا میں کہہ دوں میرے پاس کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے, اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ایک لفظ استعمال میں کر رہا ہوں, یہ آگے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. متبادر الی الذہن. متبادر الی الذہن, یہ امید ہے کہ کلیئر ہے. تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اگر چاہیں تو. متبادر الی الذہن, اس کا معنی آپ کو کچھ کبھی ورڈز یہ فریز سنا ہے؟ نہیں, متبادل نہیں, متبادر بالرا. ذہن تو بتایا کیا ہوتا ہے؟ ذہن. ٹھیک ہے, الہ کا مطلب بھی آپ کو ہوتا ہے. متبادر جو سبقت لے جائے, ٹھیک ہے, جو جلدی آ جائے. ٹھیک ہے, بادرو. متبادر الی الذہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب میں نے ایک ورڈ کا گلاس, آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا؟ کون سا گلاس؟ کانچ کا گلاس. کس شیپ میں ہے وہ؟ یعنی ایسے سلنڈر شیپ میں جس سے ہم پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن گلاس کے اور بھی میننگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ونڈو پہ لگا ہوا ہے یہ بھی گلاس ہو سکتا ہے, چشمے والے گلاس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک معنی عام طور پہ کلام میں ایسا ہوتا ہے جو کہ متبادر الی الذہن ہے, کہ فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے. جب میں آپ کو کہوں آئی واز ایٹ اے بینک, اس میں یہ جو کلمہ بینک ہے, متبادر الی الذہن کیا معنی ہے؟
کون سا معنی ہے بینک کا؟ یہ جو جہاں پہ کرنسی وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمرشل بینک ہو گیا. لیکن بینک کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، ریور بینک ہوتا ہے. سینٹینس اس معنی میں بھی صحیح ہوگا، لیکن ہمارے کانٹیکس میں متبادر الی الذہن جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے. اب یہ عرف میں ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے سیاق میں کیا بات چل رہی ہے. اگر ہم پکنک کی بات کر رہے ہو کہ ہم گئے تھے دریا کے کنارے گئے تھے اور پھر میں کہوں آئی واز سٹنگ ایٹ دا بینک، تو پھر وہاں پہ متبادر الی الذہن جو ہے وہ معنی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کلام میں عام طور پہ ایسا ہوگا کہ کلام میں ایک سے زیادہ معنی اگر ان کا احتمال ہو، ٹھیک ہے، پاسبل ہو کہ یہ سینٹینس یا یہ بات ایک سے زیادہ پاسبل میننگ میں جا سکتی ہے، تو ان میں جو پہلے ذہن میں معنی آتا ہے یا جو زیادہ واضح لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظاہر، کہ یہ کلام کا ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی کا کیا مطلب ہے کہ یہ بات سن کے اس کانٹیکس میں سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے، obvious کہہ لیں یا اپیرنٹ کہہ لیں، زیادہ اپیرنٹ یہ بات ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کہہ دیا کہ اونٹ کے بعد وضو ہے، اونٹ کے بعد وضو ہے، اس سے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اونٹ کی سواری کرنے کے بعد. ہو سکتا ہے مراد ہو، کہنے والے کی ہو سکتا ہے مراد ہو کہ اونٹ سے سواری جب کر لو تو اس کے بعد وضو کر لینا. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو متبادر الی الذہن کیا معنی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، یہ ظاہری اس کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، نص کیا ہوتا ہے جب کلام میں صرف ایک ہی معنی ہو اور کوئی معنی احتمال اس کا ہوئی نہ، کوئی اور پاسبلٹی ہوئی نہ انٹرپریٹیشن کی. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دوسری پاسبلٹی ہو جاتی ہے. خاص کر اگر ہم شرعی امور میں دیکھیں تو کچھ احکامات یا کچھ کیا بہت ساری احادیث آیات ایسی ملتی ہے جس سے ہم دوسرا معنی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فغسلوا وجوہکم، اب یہاں پہ غسل سے کیا مراد ہے اور وجوہ سے کیا مراد ہے، چہرے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اسپیسیفائی کرنا کہ یہاں سے یہاں اور پھر یہاں سے یہاں، یہ تو اس کی تشریح ہے نا، لیکن وجوہ سے کیا مراد ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، ایدیہ سے کیا مراد ہے؟ ید، اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں احتمال موجود ہے، یعنی ایک معنی تو ہے، شریعت کا معنی کوئی نہ کوئی مراد تو ہے، لیکن اس میں احتمال موجود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر کون سا ہے جو کہ زیادہ قریبی ذہن کو آ جائے، زیادہ ظاہری طور پہ واضح ہو جائے، اور عام طور پہ یہ جو راجح کہلاتا ہے، یعنی راجح اس سینس میں کہ اس کانٹیکس میں یہ بات زیادہ ظاہری طور پہ ایکسیپٹیبل لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب کلام اس معنی پہ، اس کے معنی کو اس معنی پہ محمول کیا جائے، یعنی اس میننگ میں لیا جائے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے اس کا، یعنی اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ظاہر مراد نہ ہو. ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر مراد نہیں ہوتی بلکہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے کنایا کا ورڈ سنا ہوا ہے؟ کنایا، کہ شریعت میں بہت بار بات کنایتن کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اشارتن، تو وہاں پہ ظاہر مراد نہیں ہوتا بلکہ جو مراد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤول. مؤول، مؤول کیا صیغہ ہے؟ اسم المفعول. مصدر کیا ہوگا؟ مؤول اگر اسم المفعول ہے، مضارع کا کیا صیغہ ہوگا اس کا؟ میم ہٹایا، یا ہٹایا، یا لگایا، یو او ویلو، وہ تو اسم المفعول تھا نا، اسم الفاعل یو او ویلو. ماضی کیا ہوگا؟ اولا یو اولو، مصدر فعل یفعل، تفعیل، اولا یو اولو.
چھٹیوں میں سردی زیادہ لگ گئی ہے. اولا یؤولو تأویل. تأویل کا ورڈ آپ نے سنا ہے؟ بالکل سنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلام کے جو اس کے معنی مراد ہے اس میں 3 درجے: نص، ظاہر اور مؤول. نص جس میں کلام میں ایک سے زیادہ معنی کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. جب ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہوتی ہے تو جو زیادہ قریب مفہوم یا راجح معنی جو کہلائے گا یا جو متبادل ذہن معنی کہلائے گا وہ کہلائے گا اس کا ظاہر. اور جب اس معنی سے نکال کے اس کو مرجوح معنی پہ لے جانا ہو جو کہ اس سے ظاہری طور پہ مراد نہیں ہو رہی وہ معنی اس کا کہلائے گا مؤول. ٹھیک ہے. اچھا یہ تأویل کے حوالے سے ایک چیز کلیئر رکھیے گا. یہ تأویل کا ورڈ بڑا خطرناک قسم کا ورڈ ہے. اشارتاً ضروری نہیں ہے. جو مثال کے طور پہ میں نے کہا آئی واز ایٹ دا بینک، ظاہری طور پہ مراد ہے کمرشل بینک، لیکن اگر میں اس سے معنی وہی لینا چاہ رہا ہوں بینک آف دا ریور تو وہاں پہ یہ معنی مؤول ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی اس پہ آتا ہوں کہ کیسے. وہ یہ جو تعویل کا ورڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کلیئر رہیے گا. تعویل کے لغتاً کچھ معنی ہیں، خاص کر جو نصوص میں یعنی قرآن و سنت میں جو معنی آتے ہیں ان میں سے ایک جو زیادہ ڈومیننٹ معنی آتا ہے وہ آتا ہے تفسیر کا، یعنی تعویل بمعنی تفسیر. کون سی دعا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو؟ اللہم علمہ الکتاب، نہیں اللہم فقہہ فی الدین. جی جی وہ والی تو ہے. تعویل سے مراد تعویل والی کون سی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. ٹھیک ہے. وعلمہ التأویل ای علمہ التفسیر. دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اس کی حقیقت الشیء. حقیقت الشیء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوم یاتی تأویلہ. حقیقت الشیء سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ آخرت کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. بتایا ہے کہ وہ واقع ہوگی، کچھ آثار نشانیاں بتائی ہیں، لیکن جب تک وہ واقع نہیں ہوگی اس کی اصل تعویل ہم نہیں پتا کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی حقیقت کیا ہوگی، ایک یہ معنی. دوسرا اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم اللہم اغفر لی. اور اس کے آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ یؤول القرآن. یؤول القرآن کیا معنی؟ کہ قرآن میں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کی آپ تعویل کرتے تھے، یعنی اس کو آپ پریکٹیکلی حقیقت میں لے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو معنی ہے تعویل کا، ایک تفسیر کے معنی میں اور دوسرا اس کی حقیقت، یعنی چیز کی جو اصل حقیقت ہے یا اس کا کیا نتیجہ ہے اس معنی میں جو مراد ہے، یعنی اصل میں جو واقع ہے اس میں اس کی کیا مراد ہے. یہ دو جو معنی ہیں نصوص میں قرآن و سنت میں، ان دو معنی میں تعویل کا ورڈ استعمال ہوا ہے. یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ، یعنی جب اس کی تعویل آ جائے گی. تعویل کا کیا مطلب؟ جب اس کی حقیقت آ جائے گی، جب لوگوں کے سامنے قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی کلمہ استعمال کیا تعویل کا. تو متقدمین کے ہاں، شروع میں سلف کے ہاں، تعویل سے یہ دو معنی مراد لیے جاتے تھے. پھر ایک تیسرا معنی جو ہے تعویل کے لیے استعمال ہونے لگا، وہ کیا ہونے لگا؟ تحریف. تحریف سے زیادہ یہ ہم کہتے ہیں کہ صرف اللفظ الی المعنی مرجوح، کہ اس کو کلام کو اس کے مرجوح معنی پہ مراد لینا. صرف اللفظ علی المعنی المرجوح. مرجوح یعنی غیر متبادر الی الذہن. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو متبادر الی الذہن کا، اس کا اپوزٹ جو ہوگا، یعنی وہ معنی جو فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتا اس معنی میں اس کو لے جانا. ٹھیک ہے. یہ جو معنی ہے یہ تھوڑا سا بعد میں استعمال ہونے لگا تعویل کا، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, لغت میں اس معنی میں تعویل کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اب ہم جو کہتے ہیں کہ تعویل کر دی انہوں نے, یعنی میری بات کی اس طرح تعویل کر دی, اس کو یہ مراد دے دی, اگر وہ ظاہر پہ نہیں تھا, اس کو کسی اور معنی میں لے گئے, تو پھر ہم تعویل سے یہ والا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات کیا ہے کہ جب لوگ تعویل کرتے ہیں کلام کی, اور آپ ان کو کہیں گے یہ تو آپ نے کلام کی تعویل کر دیے, تو وہ تعویل بمعنی تفسیر کی آپ کو دلیل دے دیں گے کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بھی دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تعویل کا علم دے. ٹھیک ہے, تو فرق کیا ہے کہ وہاں پہ تعویل کا مراد یا معنی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تعویل کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں, یہ ہم نے پہلے ایک ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا. کون سا ٹاپک تھا, یاد ہے؟ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا, حقیقت اور مجاز. تو مجاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی حقیقت سے یا حقیقی معنی سے دوسرے معنی میں لے جانا, مجازی معنی میں لے جانا, وہ جو ہے وہ اس کی تعویل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی رول کیا تھا, وہ رول یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا کہ تعویل صرف وہ قابل قبول ہوتی ہے جس کی ایک تو یہ کہ کوئی دلیل ہو, اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی. میں اپنی مرضی سے کہہ دوں کہ اس کا معنی اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. اور دوسری, اس معنی کی لغت میں کوئی حقیقت موجود ہو, اس معنی کی لغت میں, کس کی لغت میں؟ عرب کی لغت میں. اور اس وقت کی عربی لغت میں جب تک کا جو عربی لغت ہے, جب تک اس کی جی استعمال ہوا تھا, جب تک اس سے دلیل لی جا سکتی ہے, اس وقت تک اگر اس معنی میں عرب نے استعمال کیا ہے لغتاً, تو جو ہے یہ تعویل اس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. راجے کی بات نہیں ہے, وہ میں نے آپ کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا یا کہاں سے, کہ عربی یہیں پہ ہم نے نہیں, عربی دیکھیں لغت جو ہے نا, عربی لغت کہ اہل لغت, اب اہل لغت میں ہر وقت مسلمان نہیں تھے, مشرکین بھی تھے, نصارہ بھی تھے, یہود بھی کچھ تھے. انہوں نے عربی زبان کو جب وضع کیا تو مختلف معنی استعمال کیے. اب یہ استعمال ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ان کے لٹریچر سے پتہ چلتا ہے. لیکن وہ لٹریچر قابل قبول ہے, ایکسیپٹیبل ہے فار ایز اے دلیل, وہ کچھ زمانے تک. اس کے بعد جب دین پھیلا اور غیر عرب بھی شامل ہونے لگے, تو بہت سارے کلمات کی تعریف ہونے لگی کہ ان کو عرب نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ زمانے کو پھر اس کو حجت نہیں کہا جاتا لینگویج کے طور پہ, کیونکہ اس میں پھر عربی زبان میں کافی تبدیلیاں آنے لگی کہ انہوں نے دوسروں کی زبان کہیں نہ کہیں وہ, یعنی ان کے اپنے کلام میں یہ چیزیں ظاہر ہونے لگی. اب جیسے اردو میں ہم ٹائم کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں جو اصل میں اردو کے نہیں ہے. تو اسی طرح عرب میں بھی ہوا کہ جب عرب دنیا میں فتوحات ہوئی, غیر عرب جب شامل ہوئے, خاص کر مسلمان ہوئے, تو پھر عربی زبان میں بھی اس طرح کے کلمات آنے لگے. ٹھیک ہے. کچھ نام اکثر جی, تو پھر وہ پہلے کی تاریخ دیکھی جاتی ہے, پہلے کی لینگویج دیکھی جائے گی. جی, قرآن و سنت نازل ہونے کے بھی کچھ عرصے بعد کی بات ہے, تب تک جو ہے وہ لغتاً معنی اس کا دیکھا جاتا ہے. تو یہ دو موجود ہو تب یہ جو ہے یہ تعویلی معنی جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو کلام ایک ہوتا ہے نص, جس میں ایک معنی سے زیادہ معنی مراد ہوتا ہی نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال ہوتا ہے. اچھا, یہ احتمال کبھی قریب کا ہوگا, کبھی بعید کا ہوگا. ہوتی نا لمبی کھینچ کے وہ ملانے کی کوشش کرنا. تو احتمال قریب کا بھی جو قریب کا احتمال ہے, اس میں جو متبادل الی الذہن معنی ہوتا ہے, جو پہلے ظاہری طور پہ سامنے محسوس ہو رہا ہے, اس معنی کو کہتے ہیں ظاہر. اور اگر اس کو اس کے ظاہر سے ہٹا کے کسی دوسرے معنی میں, جو کہ عام طور پہ معنی مرجوح ہوگا, وہ کہلاتا ہے اس کا معنی مؤول. یعنی اس کی تعویل اگر کر دیں تو وہ کہلائے گا یہ معنی مؤول ہے. لیکن یہ تعویل کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوگی اور لغت میں اس معنی میں استعمال ہوا ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی آیت وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع کرسیہ السماوات والارض. اب کسی نے تفسیر کیا کی یا تعویل کیا کی کہ کرسی بمعنی علم. تو اب سوال ہوگا کہ کیا یہ تعویل اہل لغت نے کبھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر اہل لغت نے کبھی کرسی سے مراد علم لیا ہی نہیں ہے تو آپ کی تعویل قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ اب یہ ایک قول ہے کہ وَاسْأَلُوا
وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ آپ پوچھیں قریہ سے، بستی سے، لیکن وہاں پہ تعویل کیا کی جاتی ہے؟ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ. تو کیا عرب نے اس طرح کہا ہے کہ آپ بستی سے پوچھ لیں؟ تو اگر کیا ہے تو وہ معنی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کسی نے اسی بات کو کہا ہے کہ یہاں پہ مراد ظاہر ہی ہے، اور انہوں نے سیاق چلے گا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مبالغے میں کہا ہے کہ آپ ہر کسی سے پوچھ لیں، حتیٰ کہ آپ بستی کی دیواروں سے بھی پوچھ لیں، تو وہ بھی آپ کو، یعنی مبالغتاً انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی ہے. خیر مقصد یہ ہے کہ نص میں کوئی اور معنی مراد نہیں ہوتا. ظاہر میں ایسا کلام جس میں ایک سے زیادہ معنی مراد ہو، اس میں جو زیادہ قریب الفہم معنی ہوتا ہے، جو اس کا زیادہ ظاہری یعنی اپیرنٹ میننگ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے اس کا ظاہر. اور ظاہری معنی سے ہٹانا وہ اس کا مؤول معنی کہلائے گا، یعنی اس کی تعویل کہلائے گی. اور تعویل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو، اور لغتاً جو ہے وہ اس معنی کو ایکسیپٹیبلٹی ہو، یعنی یہ کلام جو ہے اس معنی میں تعویل کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ بھائی اس سے جان چھڑاؤ ہماری، اس سے ہماری جان چھڑاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس سے ہماری جان چھڑاؤ. کس طرح جان چھڑاؤ؟ میں آپ کو کہوں اس سے میری جان چھڑائیں، یا میں آپ کو کہوں منیب بھائی مائنڈ کریں ان سے میری جان چھڑائیں، اب کیا مطلب ہے؟ میں ان سے میری جان چھڑائیں کا کیا مطلب ہوگا؟ ان سے کہیں گے وہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا کلاس میں پیچھے بیٹھ جائیں. اگر پتہ چلا آپ نے ان کا قتل کر دیا اور آپ کہیں کہ آپ نے کہا تھا ان سے ہماری جان چھڑائیں، یہ معنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعویلی معنی ہوگا، مؤول معنی ہوگا، یہ ظاہری معنی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن احتمال ہے اس بات کا، دور کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن احتمال موجود ہے. یہ آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلام میں معنی کا احتمال کیا ہوتا ہے. اب جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس میں کیا احتمال ہے؟ چور اور چورنی، فاقطعوا کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ. اس میں مراد کیا ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دو؟ ہو سکتی ہے مراد پورے ہاتھ کاٹ دیں، یہاں تک ہاتھ کاٹ دیں، مراد تو ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو بس یہ بات ہے کہ کیا مراد پاسبل ہو سکتی ہے، پھر اس میں متبادل الی الذہن جو معنی ہوتا ہے وہ اس کا ظاہر کہلاتا ہے، اور جو دوسرے معنی ہوں گے مرجوح وہ مؤول کہلائیں گے. تعویلی معنی میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، یا کم از کم لینگویج میں اس کی ایک ایکسیپٹنس ہو کہ ہاں لینگویج میں اس معنی کو قبول کیا جا سکتا ہے. اللہ ظاہری معنی عام طور پہ پہلے سمجھ میں آتا ہے، تعویلی معنی کو سمجھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو زبان آتی ہے اس کو ظاہری معنی پہلے سمجھ میں آ جائے گا، جس کو زبان پہ کمانڈ حاصل نہیں ہے اس کو تعویلی معنی سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری معنی میں مشکل نہیں ہو سکتی. کہیں لغت آ جائے گی. اب آپ یاد رکھیں وہ جو حقیقت پہ جب ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے 3 لیولز بیان کیے تھے. ایک ہوتی ہے حقیقت لغویہ، ایک حقیقت عرفیہ، اور ایک حقیقت شرعیہ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کانٹیکس میں، اب جس کو شریعت کا علم بالکل بھی نہیں ہے، جس کو شریعت کا بالکل بھی علم نہیں ہے، آپ اس کو وضو کہیں گے تو وہ وضو سے کیا مراد لے گا؟ دھونا مراد لے گا. وہ وضو سے غسل مراد لے گا، کیونکہ لینگویج میں وضو کا معنی غسل کا ہے. لیکن جس کو شریعت کا علم ہوگا وہ کانٹیکس میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ ظاہری معنی جو ہے وہ وضو کا کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت میں ہی، شریعت کے کانٹیکس میں ہی شرعی حقیقت کو چھوڑ کے لغوی حقیقت پہ جایا جائے. اب مثال کے طور پہ وہ جو مشہور بات ہے جو سحری کے حوالے سے آیت جو نازل ہوئی تھی کہ کب تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے، تو ظاہری معنی صحابی کو کیا سمجھ میں آیا؟ دھاگے رکھے اور چیک کر لیا کہ نظر آ رہے نہیں آ رہے. ان کا متبادل الی الذہن معنی یہ تھا. لیکن شریعت نے آ کے پھر اس کی تفسیر بیان کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی کہ بھائی اس سے اصل میں کون سی دھاری مراد ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے جی؟ اوکے جناب. اگر کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. اچھا یہ جو تعویل کا مسئلہ ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس میں کھیلا جاتا ہے کہ اب جیسے الف لام میم، یہ خود میں نے سنا ہے، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد، اور دونوں آقا ہیں
اس وجہ سے ان کا پہلا حرف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جبریل, چونکہ جبریل دونوں کے غلام ہیں اس لیے ان کا آخری کلمہ استعمال ہو رہا ہے. تو الف لام میم سے اصل میں مراد یہ ہے. اب یہ تحویل ہے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. نہ ہم لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج میں اس طرح کیا گیا ہے. جی, تعویل کا تھرڈ میننگ ہے, یہ پوائنٹ نہیں ہے, یہ میننگز ہے. یہ تعویل جو کلمہ ہے اس کے میننگز ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن و سنت میں ان دو معانی میں تعویل کا ورڈ شریعت میں, یعنی قرآن و احادیث, قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ میں ہمیں یہ معنی ملتے ہیں تعویل کے ورڈ کے ساتھ. یہ جو تیسرا تعویل کا معنی ہے یہ بعد میں ایکسیپٹیبل میننگ ہے, لیکن یہ نصوص میں ہمیں نہیں ملتا, بعد میں ہمیں کلام میں ملتا ہے, فقہا کے کلام میں, محدثین کے کلام میں یہ ورڈ کا استعمال اس طرح ملتا ہے. اب یہ کہ کب ورڈ کو اس کے اس میننگ میں لے جایا جائے اس کی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ کلام کو اس کے ظاہر پہ لیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں نے طلاق کا ٹاپک نہیں پڑھا نا. طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے صیغے ہیں مختلف. کچھ صیغے ایسے ہیں جو بالکل ظاہر ہیں, کچھ تو نص ہے نا کہ اس سے کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا. پھر کچھ ہیں جو بالکل ظاہر ہیں کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے چاہے احتمال ہو یا نہ. پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جس میں ظاہری طور پہ اتنا نہیں ہے, تو اس کی تعویل میں اگر یہ ہے اور اس کی مراد یہ تھی تو طلاق واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ انشاءاللہ نیت پہ. جی حقیقت الشیء, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین. یہ کچھ کلمات آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لیکن 11 ستارے چاند اور سورج کو دیکھا تھا لی ساجدین. سورت کے شروع میں خواب دیکھا, ابو کو بتایا. سورت کے آخر میں کیا آیا کہ جب وہ آ گئے مصر, آ گئے بھائی ابو کو اور ان کو لے کے آ گئے, تو پھر وہ انہوں نے سجدہ کیا اور انہوں نے اس وقت کیا کہا, ھذا تأویل رؤیایا, کہ یہ میرے خواب کی تعویل ہے. وہاں پہ تعویل سے کیا مراد تھی؟ تعبیر. میرے جو خواب تھا اس کی یہ حقیقت ہے کہ جو میں نے ستاروں کو اور چاند و سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, تو وہاں پہ ستارے کون تھے؟ میرے بھائی, اور چاند اور سورج سے مراد میرے والدین ہیں. یہ اس کی تعویل ہے, یعنی یہ اس کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقت مجھے اب ظاہر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بس مقصد یہ کہ تعویل کا جو معنی ہے وہاں پہ کہ اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے. جی, اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کی وہ آیت میں ڈھونڈ ہی لیتا ہوں. ہمیں قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے ہی بتائی ہیں, لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی اس کا ہم میں سے کسی کو بھی ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنت کی مثال کے طور پہ نعمتیں بتائی ہیں, لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس کی اصل تعویل کیا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں آیت ایک سیکنڈ دیکھ لوں پھر آپ کو اس کا واضح. یوم یاتی تأویلہ, یہ کہاں پہ ہے اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ تأویلہ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ منہ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 ہے. اس کا معنی کسی کو پتا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ اپنے پاس اور بتائیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 53. سورہ اعراف جو ہے وہ 7th سورہ ہے. میں تو پڑھ لوں گا, دوسرے سرچ کرتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. آیت نمبر 53. جی, اصل میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے لنک کریں گے. پیچھے کی آیت کیا ہے؟ یہ آراف میں جو والا حصہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا آپس میں جو مکالمہ کچھ بیان کیا, تو
اصحاب النار جو ہے وہ اصحاب الجنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، ہم پہ ہمیں پانی دیں وغیرہ. تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے علی الکافرین. اور وہ کیا کرتے تھے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا ہوا تھا، یعنی وہ کفر کر رہے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور حالانکہ ہم ان کے پاس آ چکے تھے ساری تفاصیل کے ساتھ، ساری ہدایت کے ساتھ، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، وہ جن چیزوں سے ہم ڈرا رہے تھے، جن چیزوں کے وعدے کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو جائے گا تو کیا کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کیا نہ کریں، ہم اس کی حقیقت کو دیکھ نہ لیں، ہمارے لیے غیب کافی نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ بھی کیا کہا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، یہ اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی تعویل کا ویٹ کرتے ہیں. جیسے بہت ساری جگہوں پہ کہ کافروں نے کیا کہا، رسول کو کیا کہا کہ ہاں لے آؤ وہ عذاب. ٹھیک ہے، تو یہ جو تعویل یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، جس چیز سے تو ہمیں ڈرا رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا ابھی. تو یہ اس معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تعویل بمعنی حقیقت الشیء، تعویل بمعنی تفسیر جو اس آیت میں ہے. اور دوسرے جو یہ وہ والی آیت ہے محکم اور متشابہ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں لا يعلم تأویلہ الا اللہ. جی، تو اس آیت میں جو ہے یہاں پہ تعویل سے کیا مراد ہے، تو شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وقف کہاں کر رہے ہیں آیت میں. اگر آپ کر رہے ہیں لا يعلم تأویلہ الا اللہ تو پھر آپ یہ مارا مراد لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ آگے عطف کر رہے ہیں والراسخون فی العلم کو شامل کر رہے ہیں تو پھر یہ معنی مراد ہے. ٹھیک ہے، آپ اس آیت کو دیکھیے گا انشاءاللہ اس کانٹیکس میں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ چیز واضح ہوگی. اگر جہاں تک جو ڈسکس کیا اس کے حوالے سے کچھ کوشچن ہو تو پلیز بتائیے. اس کی جو بک سے ریڈنگ ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کل کرتے ہیں. نہیں وقف لازم نہیں، دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں معنی صحیح ہیں. اس کی جو تفسیر ہے وہ جی آپ کیا کریے. سمرائز یہ ہے کہ کلام اپنے معنی کے اعتبار سے ویسے مختلف لیولز کا ہوتا ہے. ان میں سے 3 لیولز ہم نے دیکھے. ایک ہے نص، یعنی کہ جب کلام کا صرف اور صرف ایک ہی معنی مراد ہو، اس سے آگے پیچھے ہوا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے نص. یہ اس کا بالکل فکس معنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو اس میں جو زیادہ متبادر الی ذہن معنی ہے، زیادہ جو واضح معنی ہے وہ اس کا ظاہر کہلاتا ہے، اور اس کا جو غیر واضح معنی ہے وہ اس کا تعویلی معنی یعنی مؤول معنی کہلاتا ہے. ویسے کلام کو اس کے ظاہر پہ رکھا جاتا ہے الا یہ کہ اس کی تعویل کی دلیل آ جائے. اور تعویل میں ضمن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تعویل کے کلام کے حوالے سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تعویل کلمے کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے یہ 2 معنی اوپر کے جو ہیں یہ شریعت میں یا قرآن و حدیث میں یہ معنی ہمیں ملتے ہیں. یہ جو تیسرا معنی جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کے اس کے غیر ظاہری معنی یعنی راجح معنی سے ہٹا کے مرجوح معنی میں لے جانا، یہ جو تعویل کا معنی ہے یہ متأخرین کے یہاں زیادہ اس کا استعمال ہے. لوگ کرتے کیا ہے، لوگ تعویل کا ورڈ یوز کرتے ہیں جس سے وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں تھرڈ والا، لیکن اس کو ثابت کرتے ہیں نصوص سے کہ قرآن میں بھی تو تعویل ہے، قرآن میں بھی تو تعویل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو یہ جو ہم تعویلات کر رہے ہیں یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، اس لیے وہ یہ تعویلات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ وہ تعویل سے مراد کیا لے رہے ہوتے، اس لفظ کو اس کے غیر حقیقی یا غیر ظاہری معنی میں مراد لینا. ٹھیک ہے، تو وہ جو معنی ہے وہ قرآن اور حدیث میں جو معنی مراد ہے وہ یہ 2 معنی میں مراد ہے کہ تفسیر اور اس کی حقیقت. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جب جس مفسر کا یا جس محدث کا یا جس فقیہ کا دل چاہے گا وہ اس کو اس کے ظاہری معنی سے کسی معنی میں لے جائے گا. تعویل کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، کوئی دلیل ہو اور لغت میں اس کا استعمال ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آگے جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ آپ کو ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر شرعی کانٹیکس میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہو، لیکن اور اس کی اس پہ دلیل لی جا سکتی ہے. یس جی، کوئی اور میننگ ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی نا. ان 2 میننگ میں تو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں تعویل، اگر ہم مثال کے طور پہ تعویل سے اگر ہم یہ مراد لیں کہ آپ ظاہری معنی کو چھوڑ کے کوئی اور، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس میں ظاہری طور پہ کیا مراد ہے، ظاہری طور پہ کیا مراد ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یعنی میں اپنی ایک سٹنگ پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آبجیکٹ بتا رہا ہوں جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اب آپ کہیں کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ آپ پاورفل ہیں،
ٹھیک ہے. اب یہ معنی مراد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اردو زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کو کرسی حاصل ہو گئی ہے. اب وہ آپ کو پتا چلے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی والے کو کرسی حاصل ہو گئی, تو کیا یہ ذہن میں مراد آئی کہ وہ مارکیٹ گئے تھے پلاسٹک کی کرسی خرید کے لائے؟ یہ معنی مراد نہیں ہوگا. یہ جو دوسرا معنی ہے اس پہ کلام کو لے جانا, اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. میں نے آپ کو جب کہا کہ وہ پولیٹیکل پرسن کو کرسی مل گئی ہے, تب آپ کے ذہن میں کرسی سے مراد پاور آ گیا. لیکن اگر ہم ویسے بات کریں گے تو کرسی سے مراد ظاہری طور پہ کیا ہوگی؟ اس کا جو حقیقی معنی ہے, جو ظاہری معنی ہے وہ ہوگا. تو ظاہری معنی سے اس کے غیر ظاہری معنی پہ لے جانے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل میں سیاق بھی آ سکتا ہے, کانٹیکسٹ بھی آ سکتا ہے, لیکن سیاق میں کوئی اس کا معنی ہو. اب میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئے گی انشاءاللہ اس میں کہ اونٹ کے بعد وضو ہے, اونٹ کے گوشت کے بعد وضو ہے. اب یہاں پہ وضو سے مراد وضو شرعی ہے یا وضو سے مراد غسل نظافت صفائی کے لیے ہاتھ دھونا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ نے اس حدیث سے مراد یہ لی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اونٹ کے گوشت میں چونکہ چکنائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو کھانے کے بعد آپ ہاتھ وغیرہ صحیح طریقے سے دھو لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اونٹ کے گوشت میں ہمیں کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آتی کہ اونٹ کے بعد کیوں وضو کرنا ہے. اونٹ کے گوشت کے بعد آپ وضو کرتے ہو, بھینس کے گوشت کے بعد, گائے کے گوشت کے بعد نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ اونٹ کے گوشت کے بعد وضو سے مراد وضو لغوی ہے, ہاتھ چکنے ہوئے ہوں گے تو ہاتھ دھو لینا. تو انہوں نے کیا کی, انہوں نے تعویل کی ہے اس کی, اس کے ظاہری معنی سے. ظاہری معنی کیوں؟ کیونکہ شریعت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں گے تو پہلے کیا ظاہری معنی ہوگا؟ شرعی والا وضو معنی ہوگا نا. لغوی معنی پہ ہم بعد میں جائیں گے جب ظاہر ہو کہ بھائی یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو سے مراد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ہاتھ پیر دھونے کے وہ تو نہیں کہ آپ کب صابن سے ہاتھ دھوئیں, وہ تو شریعت کے معاملات زیادہ اپیرنٹ ہوں گے, اور کوئی کانٹیکسٹ آئے گا وہ بتا دیں گے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دودھ پیو تو کیا کر لو, کلی کر لو, کیونکہ اس میں چکناہٹ ہے. آپ نے بیان, آپ نے تعلیل علت بھی ساتھ بیان کر دی کہ چکناہٹ, یعنی اب آپ کوئی بھی چکنی چیز کھائیں تو آپ ساتھ کلی کر لیں. لیکن اگر اس حدیث میں مراد ان کی یہ ہوتی کہ ہاتھ صاف کر لو, تو یا تو وہ بتا دیتے کہ بھائی اس میں چکنائی زیادہ ہے تو اس لیے تم کر لو. لیکن جب انہوں نے نہیں بتایا تو آپ اس کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کے کسی اور معنی میں لے جا رہے ہیں, اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی جی یہ ایم سی کیوز میں آپ کہہ رہی ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, ایسا کر لیں کہ کل اگر اس کو سوال کر لیں کل کلاس کے شروع میں ہی, کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا, آپ کے دوسرے شیئر ویٹ کر رہے ہوں گے. تو اسائنمنٹ کے حوالے سے معذرت, انشاءاللہ پھر ہم کل اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک.